اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آج یعنی یہ ایام اگر دیکھیں تو یہ سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ دوم بھی ہیں اور سابقون الاولون میں سے بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، خلفائے راشدین میں سے بھی ہیں اور صحابہ میں سے بھی ہیں، اور آپ کی ایک صاحبزادی ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بھی ہیں۔ اور ناظرین، یہ کئی اعزازات اللہ رب العالمین نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائے، اور خاص بات یہ ہے کہ مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب اسلام لانے کے لیے اپنی بہن کے گھر سے جا رہے تھے، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کہ چھپ کر آپ کی بہن اور بہنوئی کو قرآن کریم کی تعلیم دے رہے تھے، تو جب ناظرین وہ سامنے آئے اور دیکھا کہ حضرت عمر اسلام لانے کے لیے جا رہے ہیں، تو فرمایا کہ عمر تمہیں خوشخبری ہو، اللہ کے رسول کی دعا تو تمہارے حق میں قبول ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے خود حضور نبی کریم علیہ السلام سے سنا تھا، اللہم اعز الاسلام بعمرین، اور ایک روایت ہے کہ بعمر بن الخطاب خاصتاً، اے اللہ دو عمروں کے ذریعے، یا تو حضرت عمر یا ناظرین ابو جہل کے بارے میں کہا تھا، اس کا بھی اصل نام عمر تھا، اور ایک روایت یہ کہ خاص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا کہ اللہ اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو فاروق اعظم، فاروق کا لقب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ فاروق کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا، فرمایا نا کہ فارق حق و باطل شمس الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ فاروق اعظم کیوں کہا، یہ لقب میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے کیوں عطا فرمایا؟ ناظرین اس کی کئی وجوہات ہیں، چند وجوہات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جب اسلام لائے دار ارقم میں ہیں اور اس وقت تک چھپ کر عبادات ہو رہی تھی، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا حق پر ہیں۔ فرمایا یہ چھپ کر عبادات کیوں؟ یا رسول اللہ اب علی الاعلان خانہ کعبہ میں عبادت ہوگی، پھر دو صفیں بنتی ہیں، ایک صف امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں اور ایک صف کے آگے حضرت عمر موجود ہیں، اور جا کر علی الاعلان عبادت کی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ جب اسلام میں داخل ہوئے تو آپ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے علی الاعلان اپنا اسلام بھی ظاہر کیا، اور آپ کے اسلام لانے کے بعد علی الاعلان خانہ کعبہ میں عبادات ہونے لگیں۔ اب چھپ کر عبادات ختم ہو گئیں، سامنے سامنے عبادات مسلمان کرنے لگے۔ ناظرین و سامعین، یہ اسی لیے فرمایا نا فاروق، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی کوئی حق بات ہوتی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا اظہار ضرور فرماتے۔ تدوین قرآن کا مرحلہ لے لیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ کام جو رسول اللہ نے نہیں کیا میں کیسے کروں، لیکن وہ کام کرنا بھی ہے کہ اس کی اشد ضرورت ہے،
یہ فاروق اعظم تھے کہ جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ڈیبیٹ کی، اور پھر اس کے بعد اس بات پر جو ہے وہ مشاورت ہوئی کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ حق یہاں پر بھی آپ نے ظاہر فرمایا۔ اسی طریقے سے ناظرین، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس فتح ہونے لگا تو انہوں نے کنجیہ حوالے کرنا چاہیں، لیکن کہا کہ آپ کے خلیفہ ہوتے کیا ہی اچھا ہوتا۔ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھ بھیجا کہ یا امیر المؤمنین آپ آئیے، اور آ کر وہ یہ تمنا کر رہے ہیں کہ آپ آ کر کنجیہ اپنے ہاتھوں سے لیں۔ جب وہاں پر پہنچے، پیون زدہ کپڑے پہنے ہیں اور غلام سواری پر ہے، آپ نے لگام تھامی ہوئی ہے، اور پھر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوشاک لے کر آئے کہ یا امیر المؤمنین یہ بڑی شان و شوکت والے ہیں، آپ نے پیون زدہ لباس پہنا ہے، یہ پوشاک پہن لیجئے۔ فرمایا کہ ابو عبیدہ یہ عزتیں ہمیں اس لباس کی وجہ سے ملی ہیں، یہ عزتیں ہمیں فتح و نصرت کی وجہ سے ملی ہیں، یہ عزتیں ہمیں مال و دولت کی وجہ سے ملی ہیں، نہیں، خدا کی قسم یہ عزتیں ہمیں اسلام نے دی ہیں، یہ عزتیں ہمیں اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں۔ تو ہر حال میں آپ نے حق کو ظاہر فرمایا، حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح فرمایا، اسی لیے آپ فاروق نہیں فاروق اعظم ہیں۔ مزید انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ہود آیت نمبر 110 110 نمبر آیت ہے، اور ناظرین مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ یہاں پر آپ دیکھیں فَاخْتُلِفَ فِيهِ، وقف کی صورت میں فی پڑھیں گے، بینہم، دونوں صورتوں میں بینہم ہی پڑھا جائے گا، تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ مریب بن، وقف کی صورت میں مریب پڑھیں گے، آخر میں علامت وقف اندر 110 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 110 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، لا دوسرا، قد تیسرا، آتینا چوتھا، موسیٰ پانچواں، الکتابہ چھٹا، فا ساتواں، اختلفہ آٹھواں، فی نواں، پھر اس کے بعد ہی جو ہے وہ 10واں، لولا 11واں، کلمۃ 12واں، سبقت 13واں، من 14واں، ربی 15واں، لا 16واں، قضیہ 17واں، بینا 18واں، انا 19واں، فی ناظرین 20واں، شکن 21واں، مریبن 22واں۔ کل یہاں پر 22 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، میں سین پر کھڑا زبر ہوگا، لیکن ملا کر پڑھنے کی صورت میں سین پر زبر ہوگا، اس سے الکتابہ کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تا کھڑا زبر تا اور تا الف زبر تا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے کتابہ کو۔ فا اختلفہ ملا کر پڑھنے کی صورت میں فا پر جو زبر ہے سے اختلفہ کے خا کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، فاختلفہ پڑھیں گے۔ فی علیحدہ ہی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، فی ہی وقف کریں گے تو فی پڑھیں گے، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ من ربک، یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں نون ساکن کو ربی کے را کے ساتھ ملائیں گے اور را کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یرملون کا قاعدہ یہاں پر اپلائی کیا جائے گا، را پر زبر، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ سبقت من ربک، من ربک نہیں، من ربک، لقضی بینہم، لقضی بینہم، وانہم لفی شکن، یہاں پر بھی کاف کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اسے من کے میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ شکن منہ نہیں، شکن منہ، یہاں پر بھی یرملون کا قاعدہ اپلائی کیا جائے گا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ
मिन्हु मुरीबिन, मुरीबिन में रा के नीचे ज़ेर रा को बारीक करके पढ़ेंगे, मुरीबिन वफ़ की सूरत में मुरीब पढ़ा जाएगा। नाज़रीन इंशाअल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमें जाना है ब्रेक की जानिब, कहीं जाएगा मत, मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज के सबक की जानिब। और सबसे पहले आज की आयत करीमा में लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलक़द आतैना मूसल किताब, साथ में इराब भी लगाते हैं, आतैना मूसल किताब फ़ख्तुलिफ़ फ़ीह, वलौला कलिमतुन सबक़त मिर रब्बिका लक़ुदिया बैनहुम व इन्नहुम लफ़ी शक्किम मिन्हु मुरीब। नाज़रीन ये आयत नंबर 110, 110 नंबर आयत है। तो आइए नाज़रीन सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला इसम यहाँ मुलाहिज़ा फरमाएं, वो है मूसा, पहला इसम है, अल किताबा दूसरा, तीसरा ही ज़मीर, चौथा कलिमतुन, पांचवा रब, यहाँ पर का ज़मीर है नंबर 3 आएगा, और छठा बैना, हम ज़मीर पर भी नंबर 3 आएगा, यहाँ पर भी हम ज़मीर है नंबर 3 आएगा, और सातवां शक्किन, यहाँ पर भी नंबर 3 आएगा, और आठवां मुरीबिन। कुल यहाँ पर 8 कलिमात मौजूद हैं। हम यहाँ लिखते हैं, पहला मूसा, दूसरा अल किताबा, तीसरा ही ज़मीर, ही का और हम और हु, ही हु का और हम। अच्छा जी, चौथा कलिमतुन, और पांचवा रब, और छठा बैना, सातवां शक्किन, और आठवां मुरीब। नाज़रीन ये 8 अस्मा हैं। अब हम देखते हैं कि अफ़ाल कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला है आतैना, दूसरा उख्तुलिफ़ा, तीसरा सबक़त, चौथा क़ुदिया। 4 यहाँ पर अफ़ाल हैं, पहला आतैना, दूसरा उख्तुलिफ़ा, और तीसरा सबक़त, और चौथा क़ुदिया। नाज़रीन यहाँ पर 4 अफ़ाल हैं। अब हम देखते हैं कि हुरूफ कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला हर्फ वाव, दूसरा ला, तीसरा क़द, चौथा फ़ा, पांचवा फ़ी,
واو گزر چکا ہے، اور چھٹا لولا، اور ساتواں من، آٹھواں لا گزر چکا ہے ناظرین نمبر 2 میں، اور یہاں پر واو ہے، واو بھی نمبر 1 میں گزر چکا ہے، آٹھواں انا، اور فی بھی گزر چکا ہے نمبر 5 میں، من گزر چکا ہے نمبر 7 میں۔ تو 8 حروف ہیں، نمبر 1 واو، نمبر 2 لا، نمبر 3 قد، نمبر 4 فا، نمبر 5 فی، نمبر 6 لولا، اور نمبر 7 من، نمبر 8 ناظرین انا۔ ناظرین آپ دیکھیں کہ کل یہاں پر 8 اسماء ہیں، 4 افعال ہیں، 8 اور 4 12 اور 8 حروف ہیں، تو کل ملا کر 20 کلمات ہیں۔ جلدی سے آ جائیں ناظرین سب سے پہلے اسماء پر۔ تو پہلا اسم ہے موسیٰ۔ ناظرین یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، پیارے رسول ہیں، موسیٰ علیہ السلام کہ جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے تھے، اور ان کے ماننے والوں کو یہ کہا، ان کے دین کو دین موسوی کہا جاتا ہے عام طور پر۔ تو ناظرین یہ موسیٰ علیہ السلام کا نام نامی ہے، ہمارے یہاں رکھا بھی جاتا ہے عام طور پر۔ تو اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کی برکت سے بڑا بابرکت نام ہے۔ اس کے بعد ناظرین الکتاب۔ کتاب عام طور پر بین الدفتین کو کہتے ہیں کہ جس میں بہت سے واقعات، بہت سے احکامات درج ہوں، اسے عام طور پر کتاب کہتے ہیں۔ لیکن یہاں کتاب سے مراد ناظرین اللہ رب العالمین نے جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی وہ مراد ہے۔ اور الکتاب، کتاب تو نکرہ ہے، الف لام الف لام داخل ہے۔ الف لام جب نکرہ پر عام پر داخل ہوتا ہے تو اسے معرفہ یعنی خاص بنا دیتا ہے۔ تو الکتاب سے مراد یہاں پر تورات ہے۔ یہ کتاب مفرد ہے، کتب اس کی جمع ہے۔ کتاب ایک کتاب، کتب بہت سی کتابیں، یہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں، ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا، وہ اس۔ جب ہم ہو کہتے ہیں پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، جب ہم ہی کہتے ہیں تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا، منفصل ہو تو انت کی شکل میں۔ کا یا انت اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو تو ہم ناظرین ہم کی شکل میں ہوتی ہے۔ متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب انہیں۔ کلمہ ناظرین یہاں پر کلمہ جو ہے اس کا معنی ہے ایک بات۔ کلمہ ایک بات، کلمات بہت سی باتیں، میرے منہ سے یہ کلمہ نہ نکل جائے، تو یہ عام طور پر کلمہ اور کلمات ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں رب، رب کا معنی ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یا رب میری فلاں مراد پوری فرما۔ بینا، بینا کا معنی یہاں پر ہے درمیان، بینا کا معنی ہوتا ہے درمیان۔ شک کا معنی شک ہے، جو کہ ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین مریب ہے، یہ اصل میں تھا مریب مفعل کے وزن پر، اور یہاں پر تعلیل ہو کر یہ مریب ہوا۔ اور مریب کا معنی ناظرین یہاں پر جو ہم کریں گے وہ یہی کریں گے کہ یعنی زبردست شک کرنے والا، مریب زبردست شک میں ڈالنے والا یا شک کرنے والا۔ اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب۔ آتینا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے عطا کیا یا ہم نے دیا۔ قد فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو فعل ماضی کو ماضی قریب کے معنی میں کرتا ہے، تو قد اس کا معنی بے شک یا تحقیق ہوتا ہے، تو قد آتینا تحقیق ہم نے عطا کیا یا تحقیق ہم نے دیا۔ اختلفہ فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب۔ مجہول وہ فعل کہ جس میں فاعل معلوم نہ ہو، اور معروف وہ فعل جس میں فاعل معلوم ہو۔ تو اختلفہ فعل ماضی مجہول ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اختلاف کیا گیا، اختلاف کیا گیا۔ اس کے بعد اختلاف یختلف، اختلاف، اختلاف جو ہے ناظرین مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ فلاں کا فلاں سے اختلاف ہوا، تو یہ عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ سبقت، سبقت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس کا معنی ہے وہ گزر چکی، وہ گزر چکی یا وہ گزر چکا۔ قضیہ فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے فیصلہ کیا گیا، فیصلہ کیا گیا۔ اچھا یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ
ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی، تو لام یہاں پر موجود ہے، یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا معنی البتہ یا ضرور، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ چلتے حروف کہتے ہیں واو کا معنی اور، لا تاکید کے لیے اس کا معنی البتہ یا ضرور، قد تحقیق کے لیے آتا ہے، فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے، فعل ماضی کو ماضی قریب کے معنی میں کرتا ہے، اس کا معنی ناظرین بے شک یا تحقیق، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ فی کا معنی میں ہے۔ لولا، لولا کا معنی ناظرین یہاں پر جو کیا جائے گا وہ ہے اگر نہ، اگر نہ، اگر نہ۔ من کا معنی سے ہے اور ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، اس کا معنی بے شک یا تحقیق، دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اور من وعن عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں 20 کلمات میں کل 5 کلمات ہیں جو بالعموم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 کتاب، نمبر 2 کلمہ، نمبر 3 رب، نمبر 4 شک، نمبر 5 مختلف میں اختلاف، اور نمبر 6 من میں من وعن۔ آئیے ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں اپنے آج کے پروگرام کی جانب۔ حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، لام زبر لا، قاف دال زبر قد، ولا قد، حمزہ کھڑا زبر آ، تا یا زبر تی، نون الف زبر نا، آتینا، میم واو پیش مو، سین لام زبر سل، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا یا تا الف زبر تا، با زبر با، مسل کتابہ، فا خا زبر فخ، تا پشتو، لام ذلی، فا زبر فا، فخ لفا، فا یا زر فی، حاضر ہی، فی ہی، واو زبر وا، لام واو زبر لو، لام الف زبر لا، ولولا، کاف زبر کا، لام ذلی، میم زبر ما، تا دو پشتن، کلیمتن، سین زبر سا، با زبر با، قاف تا زبر قد، سبقت، میم نون را زر من را، با زبر رب، با زر بی، کاف زبر کا، من ربک، لام زبر لا، قاف پشکو، دو زر دی، یا زبر یا، لقضی، با یا زبر بی، نون زبر نا، ہا میم پشہم، بینہم، واو زبر وا، حمزہ نون زر ان، نون زبر نا، ہا میم پشہم، و انہم، لام زبر لا، فا یا زر فی، لفی، شین کاف زبر شک، کاف میم دو زر کم، شکم، میم نون زر من، ہا پیش ہو، شکم من ہو، میم پیش مو، را یا زری، با دو زر بن، مریبن، یہاں وقف کریں گے تو مریب پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدبیر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور لا، البتہ، قد بے شک، آتینا ہم نے دیا، موسیٰ کو، الکتابہ کتاب، فا پس، اختلفہ اختلاف کیا گیا، فی میں ہی اس یعنی کتاب میں، وا اور لولا اگر نہ، کلمتن ایک بات، سبقت گزر چکی ہوتی، من سے رب کا آپ کی طرف، آپ کے، لا البتہ قضیہ فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، بینہ درمیان، ہم ان کے، وا اور ان تحقیق ہم وہ، لا البتہ، فی میں شکن شک میں، من سے ہو اس، مریب
بے چین کر دینے والا یا شک میں مبتلا کر دینے والا۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور یہ لوگ بے شک اس قرآن کی طرف سے زبردست شک میں ہیں۔ ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں، لیکن آج تفسیر اگر عرض کریں گے تو پھر آپ کی کالز نہیں لے پائیں گے، وقت کی کمی ہے، تو آج ناظرین تفسیر ہم عرض نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ کل تفسیر کا سیگمنٹ آپ کی خدمت میں پیش بھی ہوگا، پھر عرض بھی کریں گے جو تفسیر ہمیں عرض کرنی ہوگی۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کی کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون اسٹائل کیجیے، نمبرز کو جوائن کیجیے، ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میری بہن سبق کو ترجمہ سنائیے۔ جی سر وہ واٹس ایپ دیکھ لی تھی اپنی۔ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ ولولا نہیں ولولا سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ لفی لافی نہیں ہے لفی مِنْهُ مُرِيبٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبال سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور یہ لوگ بے شک اس قرآن کی طرف سے زبردست شک میں ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ آپ ماشاءاللہ اچھی کوشش کرتی ہیں، لیکن تھوڑا سا اگر آپ ذرا صحیح کوشش کریں اور تھوڑا توجہ دیں تو آپ کا پڑھنا ماشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جس حرف پر فقط زبر زیر پیش ہو اسے بغیر کھینچے پڑھتے ہیں، جیسے آپ نے پڑھا کتابہ، اسے نہ پڑھیں کتابہ، ٹھیک ہے نا؟ اس کو ذرا سی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ آپ کا پڑھنا بہت اچھا ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ بولے والا سے بول رہی ہوں۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى آتینا، آ کو ذرا کھینچیے، آتینا مُوسَى الْكِتَابَ فاختلف فیہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ کالیمت نہیں کلیمت نہیں، کلیمات نہیں نا، جیسے میں پڑھوں میری بہن سے پڑھیے کلیمت سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ چلیں جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے اچھی پریکٹس کی، اچھے طریقے سے پڑھا، لیکن تھوڑی سی توجہ کریں۔ آپ میں بھی وہی غلطی کہ جس حرف پر فقط زبر زیر پیش ہونا اسے کھینچے نہیں بغیر کھینچ کے، جیسے کالیمت نہیں کلیمت۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ
ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، میں عرض کروں گا کہ ہماری ایک دو بہنیں ماشاءاللہ جو بڑی عمر کی بھی لگتی ہیں اور وہ پڑھتی بہت اچھا ہے، لیکن تھوڑا سا یہ کہ اگر توجہ دی جائے، جیسے ایک غلطی جو مشترک ہے سب میں وہ یہ ہے کہ جس حرف پر زبر زید پیش ہوتا ہے تو اس کو کھینچتی ہے، جیسے وا لولا ولولا، واو پر زبر ہے نا، اسے بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ کالیمتن، نہیں ایسا نہیں، کلیمتن، نہ کلیماتن پڑھیں گے، نہ کالیمتن، نہیں کلیمتن۔ تو یہ اصول رکھ لیجئے کہ جس حرف پر فقط زبر زیر پیش ہو اسے بغیر کھینچے پڑھنا ہے، اور جہاں پر الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ ہو، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہو تو اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ بہت بہت شکریہ، اور امید ہے کہ انشاءاللہ پریکٹس کریں گی تو پڑھنا بہت اچھا ہو جائے گا۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا QSAS@ARYQTV.tv، اور ہاں یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائے کے نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ ضرور سرچ کیجئے، خود بھی مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔